तवस्सुत, नंबर 3 तूल। इन तीनों की अलग अलग मिकदार हमने कल पढ़ी थी। इसी तरीके से मद के ताल्लुक से हमने ये भी पढ़ा था कि मद असली में 3 चीजें आती है, अलिफ मद्दा, वाव मद्दा और या मद्दा। और इनके खींचने के तरीके भी बताए गए थे कि हम उनको कितना खींच सकते हैं। ऐसे ही मद असली आरिज का भी हमने पढ़ा था कि मद असली आरिज का मतलब ये है कि हरूफ मद के बाद हम हर्फ असली पर वक्फ हो अगर, तो उसकी वजह से जज्म आएगा तो मद असल आरिज होगा। जैसे अल-दीन में दाल या जेर दी, जो ये है मद असली के बाद नून आ रहा है और नून के ऊपर हम रुक रहे हैं, वक्फ कर रहे हैं, तो नून साकिन हो जाएगा। इसको मद मद असली आरिज कहते हैं। और उसकी मिकदार 2 अलिफ या 4 अलिफ, 2 हरकात या 4 हरकात के बराबर है। यानी मद मद असली आरिज को हम 2 या 4 हरकात तक खींच सकते हैं, यानी 1 अलिफ या 2 अलिफ के बराबर खींच सकते हैं रुकने के वक्त। इसी तरीके से युनफिकून भी उसकी मिसाल है। ऐसे ही मद असली की तरह से मद लीन भी हमने पढ़ा था, जिसके अंदर 2 हरूफ आते हैं, वावलीन और यालीन। वावलीन कहते हैं वाव साकिन उससे पहले जबर हो, यालीन या साकिन हो उससे पहले जबर हो, और यालीन कहलाता है। उनकी मिकदार 2 हरकत है, उनकी मिकदार यानी 1 अलिफ के बराबर है, इसको खींच सकते हैं। तो मद्दे लीन की मिकदार भी हमने पढ़ी थी, और मद्दे लीन किसे कहते हैं उनको भी हमने पढ़ा था। ऐसे ही मद्दे लीन आरिज को भी हमने पढ़ा था कि मद्दे लीन आरिज कहते हैं कि हुरूफ लीन के बाद किसी हर्फ असली पर वक्फ की वजह से जज्म आए तो मद्दे लीन आरिज होगा, मद्दे लीन आरिज होगा। तो मद्दे लीन आरिज जैसे खौफ में खा जबर खौ, ये जो है मद्देलीन है, वाउलीन है। और इसी तरीके से फा के ऊपर जो कि हरफ असली है, हम वक्फ कर रहे हैं, तो अब यहाँ पर रुकने की सूरत में फा को साकिन कर देंगे और उसकी मिकदार 2 या 4 हरकात यानी 1 अलिफ या 2 अलिफ के बराबर उसको खींचा जाएगा रुकने की सूरत में। खौफ, अलबईत, अलबईत, खौफ, इस तरीके से 1 अलिफ के बराबर या 2 अलिफ के बराबर, 2 हरकात या 4 हरकात के बराबर इसे खींचा जाएगा मद्देलीन आरिज को। तो यहाँ तक हमने कल अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा था और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों को समझाया गया था। अब मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ कि अब तक जितना हमने पढ़ा है मद्देलीन आरिज तक, कितने लोगों को समझ में आ गया, या तकरीबन लोगों को समझ में आ गया, या तकरीबन लोगों को नहीं समझ में आया? एक बार मुझे जरा आप लोग अपना बताएं। जी शेख, समझ में आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। सबको समझ में आ गया, माशाल्लाह। तो हम आगे के बहस पढ़ेंगे जो कि मद ही से ताल्लुक रखने वाली है, और वो है मद्दे मुत्तसिल और मद्दे मुनफसिल। मद्दे मुत्तसिल, मुत्तसिल का मतलब होता है जुड़ा हुआ, मुत्तसिल माने जुड़ा हुआ, जॉइन, और मुनफसिल माने जुदा अलग, जुदा अलग को कहते हैं मुनफसिल। मद्दे मुत्तसिल जो है आपको नजर आ रहा है, उसकी मिकदार 4 हरकात के बराबर यानी 2 अलिफ के बराबर, 4 हरकात यानी 2 अलिफ के बराबर। मद मुत्तसिल उनकी मिकदार 4 हरकात के बराबर हैं। हर्फ मद के बाद हमजा उसी कलीमे में हो तो मद मुत्तसिल होगा। जैसे उलाइका, उलाइका, मद मुत्तसिल की मिकदार कितनी है? 4 हरकात है। तो कहते हैं हर्फ मद के बाद मद मुत्तसिल की तारीफ बयान कर रहे हैं कि हर्फ मद के बाद हमजा उसी कलीमे में हो तो मद मुत्तसिल होगा। जैसे यहाँ पर देखिए हर्फ मद क्या है, उलाइका में, उलाइका, उला लाम के ऊपर जो है ना मद है, मद मुत्तसिल है। और ऊ जो है ना उला में ऊ क्या है, ये हर्फ मद है, हाँ वाव मद्दा है, वाव मद्दा है। वाव मद्दा जो है ये मद है, और उसके बाद हरफ मद के बाद हमजा देख रहे हैं आपको, लाम के बाद जो है, लाम के ऊपर मद है ना, उला, लाम खड़ा जबर ला, उसकी के ऊपर मद है, उस मद को मद मुत्तसिल है। उसके बाद जस्ट हमजा दिख रहा है आपको, तो हरफ मद लाम है, उसके बाद हमजा है,
उस वजह से, और एक ही कलीमे में है, इस वजह से इसको मद मुत्तसिल कहते हैं। उलाइका में लाम के ऊपर मद है, इस लाम को हर्फ मद कहते हैं, हर्फ मद कहते हैं, यानी वो हर्फ जिसके ऊपर मद है और उसके बाद हमजा जो है उसी कलीमे में है, यानी लाम के फौरन बाद आपको हमजा दिख रहा है जो कि एक ही कलीमे में है, तो इसको हर्फ मद के बाद हमजा उसी कलीमे में हो तो उसको क्या कहते हैं, मद मुत्तसिल कहते हैं। उलाइका, उलाइका, इसको कितना खींचा जाएगा, 4 हरकत यानी 2 अलिफ के बराबर खींचा जाएगा। इसी तरीके से मद्द मुनफसिल, मद्द मुनफसिल उनकी मिकदार 4 हरकत के बराबर है, यानी 2 अलिफ के बराबर इसको भी खींचा जाएगा। हर्फ मद के बाद उसकी तारीफ बता रहे मद्द मुनफसिल की, कि मद्द मुनफसिल किसे कहते हैं, हर्फ मद के बाद हमजा दूसरे कलीमे में हो तो मद्द मुनफसिल होगा। जैसे फी अमरिना, फी में फायाजिर फी अलग कलीमा है और अमरीना अलग कलीमा है, तो फी में क्या है, हर्फ मद है, यहाँ के ऊपर क्या है, हर्फ मद है, और उसके बाद हमजा अमरीना का पहला जो है हमजा वो दूसरे कलीमे में है, तो फी अलग कलीमा है और अमरीना अलग कलीमा है। जब कभी आपको ऐसा दिखे तो आप ऐसे कलीमात को कहेंगे या ऐसे मद को कहेंगे मद्द मुनफसिल। कुरान मजीद में मद्द मुत्तसिल और मद्द मुनफसिल की बहुत सारी मिसालें मौजूद हैं और आप वहाँ पर बआसानी पढ़ सकते हैं और सीख सकते हैं और वहाँ से मिसालें नोट कर सकते हैं। तो मद्द मुनफसिल उनकी मिक़दार 4 हरकत के बराबर है। हर्फ मद के बाद हमजा दूसरे कलीमे में, हर्फ मद के बाद हमजा दूसरे कलीमे में हो तो मद्द मुनफसिल होगा। जैसे फी अमरीना, फी अलग है, अमरीना अलग है, फी में मद है और अमरीना का हमजा जो है ये पहला कलीमा है, इसलिए इसको फी अमरीना को मद्द मुनफसिल कहते हैं। ऐसे ही आप इन्ना अअतैना, इन्ना में मद है और इसी तरह अअतैना का पहला हर्फ क्या है, हमजा है, तो यहाँ पर भी मद्द मुनफसिल होगा। इसी तरीके से जाअ नस्रुल्लाह, इदा जाअ, जाअ में मद्द मुत्तसिल है, मद्द मुत्तसिल क्यों है कि हर्फ मद जो है अलिफ है उसके बाद जो है हमजा उसी कलीमे में है, जाअ एक कलीमा है उसमें हर्फ मद के बाद हमजा उसी कलीमे में है, इसीलिए उसको मद्द मुत्तसिल कहते हैं। तो इस तरीके से आप मद्द मुत्तसिल और मद्द मुनफसिल की पहचान और उसकी पहचान के साथ साथ उसकी तारीफ और उसकी मिकदार को याद रख सकते हैं और याद कर लेना चाहिए। लेकिन आपको एक बात और बताता चलूं, इस मामले में मद्द मुत्तसिल और मुनफसिल के सिलसिले में 4 हरकत यानी 2 अलिफ के बराबर गोया कि ये अकल यानी कम से कम मिकदार है। अगर आप देखेंगे मजीद अहले लुगत अहले तजवीद इसकी मिकदार यूं बताते हैं कि मद्द मुत्तसिल मद्द मुनफसिल दोनों के अंदर फर्क है। मद्द मुनफसिल जो अलग अलग आता है, हमजा अलग कलीमे में और मद अलग कलीमे में, उस मद्द मुनफसिल की मिकदार के अंदर फर्क है। उसकी कम से कम मिकदार 1 अलिफ और ज्यादा से ज्यादा मिकदार 3 अलिफ, और मद्द मुत्तसिल की मिकदार कम से कम 3 अलिफ और ज्यादा से ज्यादा 5 अलिफ है। इस तरीके से अहले तजवीद उसकी मिकदार को अलग से जिक्र करते हैं, इल्म के तौर पर, इल्म में इजाफे के तौर पर मैंने आप लोगों को बता दिया। तो मद्द मुत्तसिल और मद्द मुनफसिल की मिकदार क्या है वो भी आपने जान लिया, मद्द मुत्तसिल और मद्द मुनफसिल किसे कहते हैं उसको भी जान लिया, उसकी मिसालें क्या हैं, जैसे उलाइका मद्द मुत्तसिल है और फी अमरिना मद्द मुनफसिल है, तो ये भी आपको मालूम हो गया कि मद्द मुनफसिल किसे कहते हैं और मिसालों से उसको कैसे समझा जा सकता है, मद्द मुत्तसिल किसे कहते हैं और उसको मिसालों से कैसे समझा जा सकता है। तो आप लोगों को इसी तरीके पर मद्द मुत्तसिल और मुनफसिल की मिसालें याद रखनी है और अपनी हो सके तो नोटबुक में इजरा करने के लिए कुछ मिसालें आप लोग नोट कर लें। हाँ, उसके बाद आगे मद्द बदल मद्द लाजिम,
مد بدل اور مد لازم یہ بھی مد کی قسموں میں سے ایک قسم ہے، اس کو بھی جان لینا چاہیے۔ کہتے ہیں مد بدل ان کی مقدار 2 حرکت کے برابر ہے۔ مد بدل یعنی اس کی مقدار کتنی ہے؟ 2 حرکت یعنی 1 الف کے برابر ہے۔ مد بدل کی مقدار 1 الف یعنی 2 حرکات کے برابر ہے۔ حرف مد سے پہلے حمزہ اسی کلمے میں ہو تو مد بدل ہوگا۔ حمزہ حرف مد کے بعد، حرف مد سے پہلے، حرف مد کے بعد اگر حمزہ اسی کلمے میں ہے تو مد متصل، لیکن مد بدل کس کو کہتے ہیں کہ حرف مد سے پہلے حمزہ اسی کلمے میں ہو تو مد بدل ہوگا، جیسے ایمانا، 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 ایمانا۔ حمزہ یہاں پر کہاں ہے؟ حرف مد سے پہلے، حرف مد سے پہلے حمزہ اسی کلمے میں ہو تو مد بدل ہوگا، جیسے یہاں پر ایمانن کو ذکر کیا گیا۔ یہاں پر ایمانن میں مد تھا لیکن اس مد سے پہلے حمزہ ہونے کی وجہ سے اس کو مد بدل کہا گیا، تو ایمانن، ایمانا، اس طریقے سے ہم کریں گے۔ اسی طریقے سے مد بدل کے بعد مد لازم بھی ہے۔ مد لازم ان کی مقدار 6 حرکت کے برابر ہے۔ مد لازم کی مقدار 6 حرکت یعنی 3 الف کے برابر ہے۔ 6 حرکات یعنی 3 الف کے برابر ہے۔ حرف مد کے بعد حرف سکون ہو یا حرف مشدد ہو تو مد لازم ہوگا، یعنی حرف مد آئے اور اس کے بعد حرف مد کے اندر آپ کو دکھے کہ حرف مد کے فوراً بعد جو حرف ہے یا تو ساکن ہو یا تو مشدد ہو تو اس کو مد لازم کہا جائے گا۔ حرف مد کے بعد سکون یا حرف مد کے بعد حرف مشدد ہو، اس کے اوپر تشدید ہو تو پھر وہ کیا ہوگا؟ مد لازم ہوگا، جیسے آل آنا، آل آنا۔ تو جو ہے نا یہ مد ہے، حرف مد ہے۔ حمزہ جو ہے نا پہلا، اس کے اوپر مد ہے، اس کو مد لازم کہتے ہیں، کیونکہ لام جو ہے سکون ہے، اس لیے اس کو آل آنا کہا گیا، آل آنا کہا گیا۔ ایسے ہی یہ جزم کی اور سکون کی مثال ہے، اور تشدید کی مثال جیسے وَلَا الضَّالِّينَ، اللین، ضالین۔ تو یہاں پر دیکھیے ضا میں مد، حرف مد ہے، حرف مد ہے، اس کے بعد لام کے اوپر تشدید ہے۔ لام کے اوپر کیا ہے؟ تشدید، یعنی حرف مد کے بعد تشدید ہے تو کیا ہوگا؟ حرف مد کے بعد اگر تشدید ہو تو اس کو مد لازم کہا جاتا ہے، اس کو مد لازم کہا جاتا ہے، جیسے وَلَا الضَّالِّينَ الآن۔ تو اس طریقے سے آپ نے مد بدل اور مد لازم کو بھی پڑھا۔ مد البدل کسے کہتے ہیں اور اس کی مقدار کتنی ہے؟ مقدار 2 حرکات کے برابر ہے۔ حرف مد سے پہلے، حرف مد سے پہلے حمزہ اسی کلمے میں ہو تو مد بدل۔ یہاں پر دیکھیے حمزہ شروع میں آیا ہے، بالکل شروع میں جو حمزہ ہے وہی حمزہ اسی کلمے میں ہونے کی وجہ سے، تو ایمان، ایمانا، تو ایمانا کے اندر جو ہے نا مد تھا، اس مد سے پہلے حمزہ آنے کی وجہ سے اس کو مد بدل کہا گیا۔ ایسے ہی مد لازم کی 6 مقدار ہے، 6 حرکات کے برابر، یعنی 3 الف کے برابر اس کو کھینچا جائے گا۔ حرف مد کے بعد اگر سکون یا حرف مد کے بعد حرف جو ہے مشدد ہے، اس کے اوپر تشدید ہے تو مد لازم ہوگا، جیسے آل آنا میں آ کے اوپر مد ہے، اس کے بعد لام ساکن ہے تو آل آنا ہو گیا، تو یہ مد لازم کی مثال ہے۔ ایسے ہی الضالین میں الضاد کے اوپر جو ہے مد ہے، اور اس کے بعد مد کے بعد جو ہے لام کے اوپر تشدید ہے، تو حرف مد کے بعد اگر تشدید اسی کلمے میں ہو تو اس کو مد لازم کہتے ہیں، جیسے وَلَا الضَّالِّينَ، اس کو 3 الف کے برابر
کھینچا جائے گا، لیکن واضح رہے علم کے طور پر آپ کو بتا دوں یہ کم سے کم مقدار ہے 3 الف، زیادہ سے زیادہ مقدار اس کی 5 الف ہے، 5 الف تب آپ کھینچ سکتے ہیں، 3 الف تو کم سے کم مقدار ہے اور 5 الف جو ہے یہ زیادہ سے زیادہ مقدار ہے۔ اسی طریقے سے نیچے لکھا گیا ہے کہ حروف مقطعات میں مد لازم ہی ہوگا، حروف مقطعات جتنے آپ کو دکھتے ہیں جیسے قاف، اسی طریقے سے کاف، ہا، یا، عین، صاد وغیرہ وغیرہ، جتنے بھی ہیں، الف لام میم صاد، الف لام میم را وغیرہ، کہتے ہیں حروف مقطعات میں مد لازم ہی ہوگا، مد لازم ہوگا، لیکن اس کی اہل تجوید فرق کرتے ہیں کلمی مثقل اور حرف مثقل، کلمی مخفف اور حرف مخفف، اس طریقے سے 4 قسمیں کرتے ہیں، اس طریقے سے 4 قسمیں وہ لوگ کرتے ہیں جی۔ مد لازم قلبی مثقل، مد لازم قلبی مخفف، مد لازم حرف مثقل، مد لازم حرف مخفف، یہ تفصیل وہ لوگ کرتے ہیں اہل تجوید، لیکن آپ کے پاس شاید یہاں پر ابھی حروف مقطعات کی بحث نہیں آئی ہے جی۔ تو مد بدل اور مد لازم کو آپ نے سمجھ لیا، اس کے بعد آگے دیکھیے مد صلہ، الٹا پیش یا کھڑا زبر، مد صلہ اس کو کہا جاتا ہے۔ جی تو مد صلہ اس کو الٹا پیش یا کھڑا زبر، کھڑا زبر یا الٹا پیش اگر ہو تو اس کو مد صلہ کہتے ہیں۔ کچھ جو ہے مد صلہ کبرا ہے اور کچھ مد صلہ صغرا ہے۔ تو مد صلہ کبرا کیا ہے؟ کہتے ہیں اس کی مقدار 4 حرکات کے برابر یعنی 2 الف کے برابر ہے۔ ہا ضمیر کے بعد حمزہ آئے تو مد صلہ کبرا ہوگا، ہا ضمیر کے بعد حمزہ آئے تو مد صلہ کبرا ہوگا، جیسے ما لہ اخلدہ، تو ہا ضمیر آپ کو کہاں دکھ رہی ہے؟ ما لہو میں لام کے بعد ہا جو ہے وہ ہا ضمیر ہے، اس کے بعد کیا ہے؟ حمزہ آئے تو ما لہو اخلدہ، تو ما لہو میں حمزہ وہ ضمیر ہے، اس کے ہا ضمیر ہے، اس کے بعد اخلدہ کا حمزہ آیا ہے، تو اس لیے ما لہو اخل میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ مد صلہ کبرا کہا جاتا ہے کہ ہا ضمیر ہو اور اس کے بعد ہا ضمیر کے بعد حمزہ اگر آئے تو اس کو مد صلہ کبرا کہا جاتا ہے، مد صلہ کبرا کہا جاتا ہے، جیسے ما لہو اخلدہ، ما لہو میں وہ ضمیر ہے لام کے بعد، اس کے بعد اخلدہ کا حمزہ ہے، تو اسی کو کہا گیا کہ اگر ہا ضمیر کے بعد اگر حمزہ آئے گا تو اس کو مد صلہ کبرا کہا جائے گا۔ اس کی کتنی مقدار ہے؟ اس کی مقدار 4 حرکات یعنی 2 الف کے برابر، 4 حرکات یعنی 2 الف کے برابر ہوگا۔ اس کے بعد ہے مدہ صلہ صغرا، مدہ صلہ صغرا اس کی مقدار 2 حرکت کے برابر، اس کی مقدار 2 حرکت یعنی 1 الف کے برابر ہے۔ اس کی کیا مثال ہے؟ کہتے ہیں ہا ضمیر کے بعد حمزہ کے علاوہ کوئی دوسرا حرف آئے تو مدہ صلہ صغرا ہوگا، ہا ضمیر ہو لیکن حمزہ نہ ہو اس کے بعد، بلکہ کیا ہو؟ کوئی دوسرا کلمہ ہو، کوئی دوسرا حرف ہو، تو پھر اس کو مد صلہ صغرا کہا جائے گا، اس کی مقدار 2 الف یعنی 2 حرکت یعنی 1 الف ہے، جیسے کتابہ بیمینی، کتابہ بیمینی، کتابہ میں ہو ضمیر، یہ ہا ضمیر ہے اور بیمینی کا با آیا ہے، حمزہ نہیں آیا ہے، تو ضمیر کے بعد اگر کوئی دوسرا حرف حمزہ کے علاوہ آتا ہے تو اس کو مد صلہ صغرا کہا جاتا ہے، مد صلہ صغرا کہا جاتا ہے، اسے 2 حرکت یعنی 1 الف کے برابر کھینچا جائے گا۔ کہتے ہیں یہ مد اسی صورت میں ہوگی جبکہ ہائے ضمیر 2 حرکتوں کے برابر ہو، ورنہ مد نہیں ہوگا۔ مطلب کیا ہے؟ یعنی یہ مد جو اس کو مد صلہ صغرا یا مد صلہ کبرا کہا گیا،
کہتے ہیں یہ اسی صورت میں ہوگی جبکہ ہا ضمیر دو حرکتوں کے درمیان ہو، دو حرکتوں کے درمیان ہو، ورنہ دو حرکتوں کے درمیان نہ ہوگی تو مد نہیں ہوگی. جیسے لہو الملک عنہ، لہو میں ہو ضمیر ہے لیکن اس کے بعد حمزہ آ رہا ہے، لیکن یہاں پر آپ دیکھیے کہ ہو کو ڈائریکٹ میم سے ملایا جا رہا ہے نا، تو یہاں پر جو ہے دو حرکت کے برابر اس ہو کو کھینچا ہی نہیں جا رہا، اس لیے یہاں پر کیا ہوگا، مد نہیں ہوگا. مد اصلی، مد صلہ کبریٰ، مد صلہ صغریٰ، ان دونوں میں سے کوئی بھی نہیں ہوگا. لہ الملک اور عنہ کے اندر کوئی مد نہیں ہوگا. اس کے لیے مد کے لیے، مد صلہ کبریٰ اور صغریٰ کے لیے ضروری ہے کہ الٹا پیش یا کھڑا زبر ہو، الٹا پیش یا کھڑا زبر ہو. نارمل اگر پیش رہے گا اور ضمیر ہوگی تو نہیں ہوگا، اس کو یاد رکھیں گے. الٹا پیش یا کھڑا زبر ہوگا تو مد صغریٰ کبریٰ، مد صلہ صغریٰ، مد صلہ کبریٰ ہوگا. اور اگر لہ الملک جیسے مثال کے طور پر ہے، اس میں صرف آپ کو ضمیر دکھ رہی ہے، الٹا پیش نہیں ہے اور ہا ہے، ہا ہے، تو ہا کی وجہ سے وہاں پر مد صلہ صغریٰ نہیں ہوگا، مد صلہ کبریٰ بھی نہیں ہوگا. یہ یاد آپ کو رکھنا ہے. تو مد صلہ صغریٰ، مد صلہ کبریٰ کا مطلب بھی آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ ہا ضمیر کے بعد اگر حمزہ آئے گا تو مد صلہ کبریٰ ہوگا، جیسے ما لہو اخلجا. اور مد صلہ صغریٰ جیسے کہ ہا ضمیر اگر ہے اور اس کے بعد حمزہ کے علاوہ کوئی دوسرا حرف آئے گا تو مد صلہ صغریٰ ہوگا، جیسے کتابہ بیمینی، کتابہ بیمینی. دونوں جگہ ما لہو اور کتابہ میں دیکھیے ہو کے اوپر الٹا پیش ہے، الٹا پیش، اسی کو مد صلہ کہتے ہیں. اور مد صلہ کی یہی پہچان ہے کہ الٹا پیش اور کھڑا زبر ہو. اگر صرف زبر ہوگا یا زیر ہوگا یا پیش ہوگا، گرچہ اخیر میں ہا ضمیر ہو تو بھی پھر مد صلہ صغریٰ یا مد صلہ کبریٰ نہیں ہوگا. جیسے لہو لہو الملک میں ہو تو ضمیر ہے، ہا ضمیر تو ہے، لیکن اس کے اوپر لہو میں کھڑا زبر یا الٹا پیش نہیں ہے، اس کی وجہ سے یہاں پر صلہ کبریٰ یا صلہ صغریٰ نہیں ہوگا. تو یہ آپ کو مد کی قسمیں بتائی گئی. کئی ایک قسمیں یہاں آپ نے پڑھی 3 چیپٹر کے اندر، مد متصل پڑھا، مد منفصل پڑھا، ایسے ہی مد بدل پڑھا، مد لازم پڑھا، اور تیسرے چیپٹر میں مد صلہ یعنی الٹا پیش یا کھڑا زبر، مد صلہ صغریٰ، مد صلہ کبریٰ، یہ آپ نے پڑھا اور اس کی تفصیل آپ نے یہاں پر وضاحت کے ساتھ پڑھی. یہ 3 چیپٹر کی آپ لوگ کل جو ہے پریکٹس کر کے، کوشش کر کے، اور کم سے کم 2 3 4 جو ہے مثالیں آپ لوگ لکھ کر کے لے کے آئیں گے. اس کے بعد آخری چیپٹر ہے کہ تجوید کے بعض مراجع. تجوید کے بعض مراجع کا مطلب یہ ہے کہ تجوید میں آپ نے اب تک جو کچھ پڑھا ہے، ہاں، تجوید میں اب تک آپ نے جو کچھ بھی پڑھا ہے، 36 پیج تک جتنے چیپٹر پڑھے ہیں، ان سارے چیپٹروں کو کون کون سی تجوید کی کتابوں سے لیا گیا ہے وہ آپ کو یہاں پر بتایا جا رہا ہے. 1 نمبر پہ التجوید المصور، التجوید المصور، دکتور ایمن رشدہ سوید، عربی کتاب ہے ان کی، تجوید المصور، وہاں سے لیا گیا ہے. نمبر 2 آسان تجوید، عبد الرحمن محمد عثمان عمری صاحب کی کتاب ہے. اور اسی طریقے سے انوار التجوید، قاری عبدالصمد فیضی صاحب کی کتاب ہے. اور اسی طریقے سے 4 نمبر پر قواعد التجوید، استاد القراء محمد ادریس العاصم کی کتاب ہے. اور اسی طریقے سے 5ویں کتاب ہے رہبر تجوید، قاری محمد صدیق فلاحی صاحب کی. تو یہ 5 کتابوں میں یہ ساری چیزیں آپ کو ملے گی. ان کے حوالے یہاں پر دیے گئے ہیں. ان کتابوں کے ذریعے سے آپ کو یہاں پر پوری تفصیل بتائی گئی. 36 پیجوں میں تمام الگ الگ انداز سے آپ کو الگ الگ چیزیں بتائی گئی، اور مد کی آخری تفصیل تک آپ نے پڑھا. تو یہاں پر تجوید کی جو 5 کتابیں بتائی گئی ہیں، یہ اصل مراجعہ ہے.
مراجع مطلب مراجع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان سے انہوں نے رجوع کیا ہے، شیخ نے جو کتاب ترتیب دی ہے انہوں نے ان کتابوں کے حوالے یہاں پر دیے ہیں، ان کتابوں سے رجوع کرتے ہوئے اور ان سے لکھ کر کے ان سے جو جو اہم پوائنٹ تھے لے کر کے شیخ نے ایک نئی کتاب تحسین التجوید ترتیب دی جو آپ لوگ پڑھ رہے ہیں۔ تو یہ 5 کتابیں بڑی اہم کتابیں، ان کے ذریعے سے شیخ نے یہاں پر آپ لوگوں کے سامنے ہمارے سامنے تجوید تحسین التجوید کے نام سے کتاب مرتب کی ہے۔ تو یہ بہت جامع کتاب ہے، یہ ساری کی ساری 5 ان کے علاوہ بھی بہت ساری تجوید کی کتابیں جو عمدہ اور اچھی کتابیں ہیں، اردو میں بھی ہیں، جیسے کہ میں نے کسی درس میں بتایا تھا کہ آسان اصول التجوید اول، اصول التجوید دوم، معرفت الرسوم، جامعۃ الوقوف اور فوائد مکیہ۔ فوائد مکیہ یہ وہ کتابیں ہیں جو ہم جس کی روایت پڑھتے ہیں بروایت حفص، ان کی کتابوں کے اندر بہت جامعیت رکھتے ہیں۔ عبد الرحمن مکی صاحب کی کتاب ہے فوائد مکیہ، یہ امام حفص کے شاگردوں میں سے تھے، ان کی کتاب ہم نے پڑھی ہے ماشاءاللہ، تو بہت ہی جامع کتاب ہے وہ بھی۔ تو بہرحال ایسی بہت ساری کتابیں ہیں تجوید کی جہاں سے ہم اخذ کر سکتے ہیں اور بھی رجوع کر سکتے ہیں اور سیکھ سکتے ہیں۔ یہاں پر 5 کتابوں کا حوالہ دیا گیا ہے، وہاں سے شیخ نے تحسین التجوید کو ترتیب دیا ہے۔ اب آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ تحسین التجوید کو یاد کرنے کے بعد مزید تجوید کے تعلق سے جانکاری حاصل کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر یہ 5 کتابیں ہیں۔ ایسے ہی میں نے کچھ کتابوں کے نام بتائے، اصول التجوید اول، اصول التجوید دوم، اور اسی طریقے سے معرفت الرسوم، جامعۃ الوقوف، فوائد مکیہ، یہ کتابوں کا بھی آپ جو ہے اجرا کریں، ان کی طرف بھی رجوع کریں تاکہ آپ کو وہاں سے بھی بہت ساری چیزیں معلومات حاصل ہوں گی۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔